السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام نے 1891 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ازالہ اوہام۔ اس کتاب میں آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ میں لندن میں تقریر کر رہا ہوں انگریزی زبان میں، اور ایک ممبر پہ کھڑے ہو کے، اور دیکھتا ہوں کہ تقریر ختم کرنے کے بعد کچھ سفید پرندے میں نے پکڑے۔ تو حضور نے آگے اس کی تعبیر بھی خود بتائی ہے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن میری تحریرات، میری کتابیں مغربی دنیا میں جائیں گی اور وہاں لوگ میری کتابوں کو پڑھ کر اسلام کی صداقت کو قبول کر لیں گے۔ تو جب دیکھیں 1891 کی یہ بات، جبکہ اس وقت تو یہاں ایک بھی احمدی نہیں تھا، نہ احمدیت کا کوئی مشن تھا، کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، میں اب جو آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ 1983 کے قریب کی بات ہے۔ میں ساؤتھ ہال میں مبلغ تھا۔ ایک دن دروازہ کھٹکا اور آگے میرے سامنے ایک انگریز نوجوان تھے، کوئی 25 سال عمر کے۔ تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا، میں نے ان کو اندر بلایا، بیٹھے، انہیں بتایا کہ میں احمدی ہوں اور نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ تو میں نے ان کو کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور کیسے آپ احمدی ہوئے؟ کہنے لگے میں یہیں ساؤتھ ہال کے پاس ایک جگہ ہے گرین فروٹ کا علاقہ، کہتے وہاں رہتا ہوں، اور کسی میرے دوست نے مجھے کتاب دی اسلامی اصول کی فلاسفی، جس کا انگریزی ترجمہ ہے فلاسفی آف دا ٹیچنگ آف اسلام، جو کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی اسلام کی کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں وہ مجھے کتاب کسی نے دی، مجھے اتنا اس کا اثر ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام باقی سچا مذہب ہے۔ چنانچہ میں کہتے ہیں کہ پوچھ پچھا کے آخر لنڈن مسجد پہنچ گیا۔ وہاں مسجد کا بھی ماحول دیکھا، لوگوں سے ملا، کچھ باتیں ہوئیں، اور چونکہ میرا دل تو اس کتاب کو پڑھ کر ہی مسلمان ہو چکا تھا، اس لیے پھر میں نے وہاں جا کے بیعت کر لی۔ تو کہنے لگے بس اب اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ یہاں ساؤتھ ہال میں بھی مسجد ہے، تو اس لیے میں یہاں آیا ہوں اور نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ چنانچہ یہ وہ نوجوان ہیں، نہ صرف یہ کہ احمدی ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی۔ وہ کوئی اور کام کرتے تھے، اپنا کام چھوڑ کے زندگی وقف کر دی اور کہا کہ میں تو جماعت احمدی کی تبلیغ ہی کروں گا، اسلام کی تبلیغ کروں گا۔ چنانچہ وہ پھر حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ اس وقت خلیفہ تھے، وہ یہیں تھے، یعنی کچھ ان دنوں میں آئے، کچھ دیر کے بعد۔ تو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید نے پھر 1984 میں ان کو ربوہ تعلیم کے لیے بھجوایا، اور وہاں 4 سال تک سخت گرمی میں، دیکھیں اللہ اور رسول کی خاطر سخت گرمی میں وہ قرآن مجید، احادیث نبویہ کا علم حاصل کرتے رہے، اور جب انہوں نے تعلیم مکمل کر لی یہاں واپس تشریف لائے۔ پھر یہاں آ کے ان کو جماعت کا مبلغ مقرر کیا گیا۔ اب 32 سال ہو گئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ یہاں مختلف شہروں میں، انگلستان میں وہ تبلیغ کرتے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور آج کل وہ ہارٹلے پول میں مبلغ ہیں۔ ان کا نام ہے طاہر سلوی صاحب۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ ان کی جو بیگم تھیں وہ بھی اپنے طور پر علیحدہ انگریز ہیں، وہ بھی احمدی ہوئیں، اور یہ دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے پھر اولاد عطا فرمائی، اور ان کا اب اس وقت بیٹا بھی ایک مبلغ بن چکا ہے، وہ بھی جامعہ میں پاس کر کے اس وقت آج کل سکنتھوپ ایک شہر ہے یہاں ہندوستان میں، تو وہاں وہ بھی مبلغ ہے۔ تو گویا انگریز میاں بیوی سے پیدا ہونے والا پہلا مبلغ انگریز جو ہے وہ خدا کے فضل سے ان کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے باپ بھی اس وقت وہ مبلغ ہے ہارٹلے پول میں، اور بیٹا جو اس سکنتھوپ میں ہے۔ تو کیا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی اسلام کو ہم جھوٹا کہہ سکتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 1891 میں یہ بات بتا دی، اور اس وقت سے ان کی کتاب میں وہ بات چلی آ رہی ہے، کوئی بھی شخص کا چیک کر سکتا ہے
آپ کی کتاب ضالحہ میں کہ مجھے خدا نے یہ بات بتائی ہے کہ اس طرح ہوگا کہ میری کتابوں کو پڑھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، انگریز داخل ہوں گے۔ اور آج کوئی بھی شخص یہاں اس ملک میں آ کر دیکھ سکتا ہے کہ کتنے انگریز ہیں مختلف شہروں میں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا ثبوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔